بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد حسنین کیڈٹ کالج پسرور سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آپ کی اردو کی کلاس ہوگی۔ عزیز طلباء اور کیڈٹ کالج پسرور کی کلاس ہشتم کے نئے آنے والے طلباء، آپ کو کیڈٹ کالج پسرور میں ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ پاکستان میں اس وقت ایک مہلک وبا کی وجہ سے حالات سنجیدہ ہیں، تعلیمی اداروں پہ بار بار تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے آپ لوگ ابھی تک بنفس نفیس کالج میں نہیں آ سکے۔ آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور آپ کے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کے لیے یہ ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ کالج کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، اور اس وقت جب کہ میں آپ سے ویڈیو لیکچر کی صورت میں بات کر رہا ہوں تو میرے دل میں ایک بڑی شدید خواہش ہے کہ میں بہت جلد آپ لوگوں کو بنفس نفیس بھرپور صحت کے ساتھ آپ کو یہاں کالج میں دیکھ سکوں، اور یقیناً یہی خواہش آپ کے دل میں بھی ہوگی کہ وہ کالج جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آپ اس کالج کا حصہ بن سکیں اور اس کے تعلیمی اور تربیتی ماحول سے خود کو محظوظ کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد جو حالات کی مجبوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے یہاں کالج میں دیکھ سکیں گے، اور میرے سمیت اب باقی اساتذہ کے تعلیم سے، تدریس سے، تربیت سے استفادہ کریں گے۔ کالج کی جملہ سرگرمیوں میں، جس میں آپ کے فزیکل کی کلاسز ہیں، جس میں آپ کی اخلاقی تربیت کی کلاسز ہیں، ان سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور جلد انشاءاللہ حالات یہ جو ایک وبا کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہے آپ کے کالج میں ابھی تک آنے کے لیے جو بنی ہوئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے، بھرپور صحت کے ساتھ ماہ سیام کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ جلد سے جلد کالج کا حصہ بن سکیں، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہماری آج پہلی کلاس ہے، اور میں آج اپنی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کے بعد آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آگے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں، اس کی شخصیت کو سنوارنے میں، اس کے کردار کو بنانے میں، اس کے ادارے کی اور مکتب کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے لیے، آپ کے گھر والوں نے ایک مکتب کا انتخاب کیا ہے، ایک ادارے کا انتخاب کیا ہے، آپ اس ادارے میں آنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان ایک ادارے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ادارہ اس کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں کس قدر اہم ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کی زندگی میں
اس کی شخصیت کو سنوارنے میں، اس کے کردار کو بنانے میں، اس کے اندر اچھی عادات کو پیدا کرنے میں، اچھے اخلاق کو پیدا کرنے میں ایک ادارے کی اور اس کے مکتب کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک مسجد قائم کی اور اس مسجد کے بالائی حصے پہ، اوپری سطح پہ اپنے اصحاب کے لیے، اپنے احباب کے لیے ایک تربیت قدے کا اور ایک ادارے کا قیام ممکن بنایا۔ سب سے پہلا کام جو اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ ایک ادارہ بنایا، ایک مکتب بنایا، ایک تربیت قدہ قائم کیا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مستقبل میں، آنے والے دنوں میں اسلام کے جانثاران اور اسلام کے جو ہے وہ سپاہی پیدا کیے، ان کو تربیت دی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کے اخلاق کو سنوارا۔ پوری اسلامی تاریخ میں وہ پہلی مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ادارہ قائم کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی کہلاتی، جس کو صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں تعلیم کی اور علم کی اہمیت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کوئی بات برداشت نہیں کی۔ تعلیم کو مسلمانوں کے لیے عام کیا، یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پہ کفار جو قیدی تھے وہ کفار کے ذریعے بھی تعلیم دلوا دی مسلمانوں کو کہ تعلیم ضروری، تربیت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی اسلام کے خلیفہ آئے ہیں، خلفائے راشدین یا ان کے بعد بھی، انہوں نے بھی کالجز، یونیورسٹیاں، ادارے، مکتب، لائبریریاں قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ یہ ایسی قوم ہے مسلمان، ایسی قوم ہے، ہم ایسے لوگ ہیں کہ تعلیم ہماری پہچان ہے، تہذیب ہماری پہچان ہے، تربیت ہماری پہچان ہے، ہمارا اچھا کردار ہماری پہچان ہے۔ بغداد کی تاریخ کو لے لیں، مسلمانوں نے ادارے قائم کیے، لائبریریاں قائم کی، جہاں پہ آ کے لوگ کتاب سے جڑ سکیں، تربیت سے جڑ سکیں، تعلیم سے جڑ سکیں۔ پھر اسی طرح جس جس خطے پہ مسلمان گئے وہاں پہ جو بھی ابتدائی کام مسلمان کرتے تھے، ان ابتدائی کاموں میں ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ ادارے اور مکتب قائم کیے جائیں۔ پھر اسی طرح علامہ محمد اقبال نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنا چاہا تو بنیاد مکتب کو بنایا، مکتب کو بنیاد بنایا کہ مکتب، ادارہ ایسی چیز ہے جو اسماعیل علیہ السلام جیسا کردار انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو تربیت کا جو ماحول ایک ادارے میں ملتا ہے وہ انسان کو گھر میں میسر نہیں آ سکتا۔ کتابیں گھر میں بھی موجود ہیں، کی بکس گھر میں بھی موجود ہیں، لوگ داخلے بیچ دیتے ہیں، پرائیویٹ پڑھ لیتے ہیں، ڈگری مل جاتی ہے، لیکن تربیت کا وہ سارا تربیت کا ماحول جو ایک ادارہ دے سکتا ہے وہ گھر میں انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جب بچے شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، سیکھنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے کسی اچھے ادارے میں بھیجا جائے، کسی اچھے تربیت قدے میں بھیجا جائے۔ ادھر تک میں اپنی گفتگو پہنچا کے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کی خوش قسمتی پہ ناز کرتا ہوں، آپ کے والدین کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں،
آپ نے اپنے لیے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کیا ہے، ایک اچھے تربیت کدے کو منتخب کیا ہے. انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو اس ادارے کی جو تربیتی اور تعلیمی ماحول ہے اس سے استفادہ کریں گے. وہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں ایک بڑا سبب بنے گا. آپ اس ادارے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے جو ساری زندگی آپ کی شخصیت میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا. کیڈٹ کالج مسرور کی تربیت ساری زندگی انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. یہ یہاں تک جو میری گفتگو تھی وہ آپ سے تمہیدی گفتگو تھی، آپ کے استقبالیہ کلمات تھے، آپ کے لیے خوش آمدید کی باتیں تھیں اور آپ کے جو ہے وہ خیر کے لیے دعائیں تھیں آپ کے لیے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ مضمون جو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، جو ہماری کلاس اصل میں آگے آنے والے لیکچرز میں چلے گی. تو میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا میرے ساتھ آپ کی اردو کی کلاس ہوگی. اردو ہماری قومی زبان بھی ہے، اور جب ہم اردو کو بحیثیت مضمون پڑھتے ہیں، ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. یہ لٹریچر ہے، ادب جس کو کہا جاتا ہے. ادب عزیز طلبہ ایک ایسا علم ہے جو انسان سے بحث کرتا ہے، انسان کی زندگی، انسان کے مسائل، انسان کے معاشرتی رویے، انسان کن چیزوں میں خطرات، تھریٹس محسوس کرتا ہے، کن چیزوں میں خوش رہتا ہے، انسان کن چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پرسکون محسوس کرتا ہے. تو انسان کی زندگی اور اس کے جملہ جتنے بھی اس کے آگے شاخیں بنتی ہیں، زندگی کے جتنے بھی دھارے بنتے ہیں، ان سارے کے سارے علوم کو جس علم میں ہم پڑھتے ہیں وہ ادب ہے، لٹریچر ہے. آپ کے سلیبس میں بھی ایک کہانی ادب کے عنوان سے موجود ہے کہ ادب کیا ہے. اس لیے میں نے تھوڑا سا بات کو تفصیلاً اور ذرا وسیع پیرائے میں بیان کر دیا کہ آپ جان سکیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں. مزید آپ کا یہ تصور اس وقت پختہ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا جب آپ اپنے سلیبس کی اس کہانی کو پڑھیں گے. تو ادب میں بیٹے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نثر ہے اور ایک شاعری ہے. آپ کے نصاب کی جو پہلی نظم ہے حمد، وہ شاعری میں شمار کی جاتی ہے. اسی طرح آپ کی جو باقی کہانیاں ہیں جن میں شہری دفاع ہے، خون کا بدلہ ہے، جس میں ادب کی اہمیت ہے، جس میں پاکستان کے کھیلوں کا ذکر ہے، پاکستان کے موسم ہیں، تو یہ ساری کہانیاں بیٹے نثر میں شمار کی جاتی ہیں. شعر کہتے ہیں بات کو ترتیب کے ساتھ باندھنا، اور نثر کہتے ہیں بات کو پھیلا کے بیان کرنا. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے ادب پڑھا کہ ادب کیا ہے. ادب انسان اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کا نام ہے. یہ پہلی تعریف ہم نے پڑھی ہے. دوسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ ادب میں کتنی چیزیں شامل ہیں. ادب میں دو چیزیں شامل ہیں، نثر ہے اور شاعری ہے. پھر ہم نے نثر کی بات کی کہ نثر کیا ہے. بات کو تشریح کے ساتھ بیان کرنے کو نثر کہا جاتا ہے، اور بات کو لفظوں کی صورت میں مخصوص طریقے سے بیان کر دینا، اس کو شاعری کہتے ہیں. آپ کے نصاب میں شاعری اور نثر دونوں کی مثالیں موجود ہیں. آپ کی جو پہلی حمد ہے وہ شاعری کی مثال ہے، اور جو کہانیاں ہیں وہ نثر کی مثال ہے. یہ تین چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں. اس کے بعد اگلے آنے والے لیکچر کے لیے میں ایک تو بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگلے لیکچر سے پہلے آپ نے اپنے جو کتاب ہے اس کی جو پہلی نظم ہے حمد، اس کو لفظ بلفظ ایک دفعہ لازماً پڑھنا ہے. صرف آپ نے پڑھنا ہے، اس کے الفاظ پہ غور کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھنا ہے.
پھر اس کے اندر شاعر نے کیا بیان کیا ہے، اور کتاب کے اندر اس نظم کو پڑھنے کے کیا مقاصد ہیں، بچوں کو وہ نظم پڑھنے کے بعد کن کن چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے، وہ ہم اگلے لیکچر میں اس پر بحث کریں گے، وہ اگلے لیکچر میں اس پر بات کی جائے گی۔ تو آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو گاہے بگاہے میں آپ کو اس پورے سال میں، پورے 8 کے سیشن میں کہتا رہوں گا، اور امید ہے کہ آپ اس پر جلد ہی عمل کر لیں گے تو پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے جب بھی اپنا لیکچر لینے کے لیے بیٹھنا ہے، تو آپ جب بھی لیکچر کے لیے بیٹھیں گے ویڈیو کی صورت میں یا کلاس جب آپ کی شروع ہو جائے گی، کلاس میں آنے کے بعد ایک لیڈ پینسل آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، جس سے آپ اپنی کہانی کے یا اپنی نظم کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ یہ لازمی چیز ہے۔ الفاظ کے معنی آپ کو کلاس نحم میں بھی کام آئیں گے، الفاظ کے معنی آپ کو کلاس دہم میں بھی کام آئیں گے۔ تو 2 چیزیں آپ کو میں نے بتائیں، ایک آپ کو میں نے ٹاسک دیا اور ایک میں نے آپ کو ہدایت کی کہ آپ نے اگلی آنے والی کلاس سے پہلے اپنے پاس ایک لیڈ پینسل لازماً رکھنی ہے۔ جو اہم چیزیں آپ کو ویڈیو میں بتائی جاتی ہیں، آپ بک کے اوپر ہی لیڈ پینسل سے ان کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ بچے کی کتاب کے اوپر سٹیکی نوٹس بنے ہوئے ہوں، چیزیں لکھی ہوئی ہوں، تو وہ ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ اس کو کسی نے اچھی تربیت کی ہے، اچھا پڑھایا ہے۔ تو کتاب جیسے آپ خریدیں ویسی کی ویسی نہیں ہی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب سے کام نہیں لیا گیا۔ آپ نے کی بکس پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے میری جو میں آپ کو بات بتاؤں گا یا جس طرح سے بتاؤں گا، آپ جب اس کو سننے کے بعد کی بک سے مدد لیں گے تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو میں نے آپ سے تمہیدی باتیں کی، آپ کو خوش آمدید کہا، اگر اس ساری گفتگو میں کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی لفظ غلط ادا ہو گیا ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو اس ساری میں، تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو نظر انداز کریں گے، اور جن باتوں کی آپ کو سمجھ آئے گی آپ ان پر مکمل عمل کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔